بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں اونٹ کے بعد کھجور کی بھی اہمیت ہے۔ کھجور کا پیڑ اپنا پھل دینے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک تو سورج اور دوسرا پانی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے ساحلی کناروں میں سے جب ہم مرکزی صحراؤں کی طرف سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کھجوروں کے پیڑ نہیں پائے جاتے، کیونکہ وہاں پر بارش کم ہوتی ہے۔ آج جب سعودی عرب میں تیل کی پائپ لائن خلیج فارس سے لے کر کے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی ہے، اور جب یہ پائپ لائن سعودی عرب کے صحراؤں سے گزرتی ہے تو اس کے کنارے کھجوروں کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ امریکیوں نے جو پائپ لائن بچھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کی پائپ لائن بھی بچھا دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے آس پاس کھجور کے پیڑ کافی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر تیل کی پائپ کی حدوں سے دور ہٹیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کھجور کے پیڑ اتنے نہیں ملتے ہیں۔ اسی بنا پر صحرا نشین عرب سوائے عرب کے ساحلی کناروں اور ان جگہوں کے جہاں پر بلندی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے کھجوروں کا استعمال نہیں کرتے، اور ان کی روزمرہ کی زندگی اونٹنی کا دودھ پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں بسر کرتے تو اونٹ کا دودھ ہی پیا کرتے تھے، اور جب آپ مکہ واپس آتے تو وہاں پر آپ نان و خرما استعمال کرتے تھے، لیکن یہ نان و خرما ایک ساتھ استعمال کبھی بھی نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی آپ یا تو صرف روٹی کھاتے تھے یا صرف کھجوریں۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے ان دونوں میں سے صرف ایک چیز کافی ہے، اگر دوسری کو تناول کیا تو یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن تک صرف ایک غذا پر اکتفا کرتے رہے اور کھانا کھانے کی غرض سے ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے۔ آپ کا دسترخوان ایک چٹائی پر مشتمل ہوتا تھا، اور یہ چٹائی کھجور کے پیڑ کی چھال کی بنائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے گھر میں ایک چھلنی تک موجود نہ تھی جس کے ذریعے آٹا چھان سکتے اور اس کی بھوسی الگ کرتے، جو کچھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ البتہ روٹی اور کھجوروں کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک غذا اور پکائی جاتی تھی جو کہ گیہوں اور مسور کی دال سے تیار ہوتی تھی، اور ان دونوں چیزوں کو پانی میں ابالنے کے بعد حلیم جیسی ایک غذا تیار ہوتی تھی۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غذا تناول فرماتے تو نہ روٹی کھاتے اور نہ ہی کھجوریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گوشت کم استعمال کیا آپ نے، کیونکہ یہاں سال بھر میں صرف ایک بار گوشت پکایا جاتا تھا، وہ بھی جب کعبے کی زیارت کا موقع ہوا کرتا تھا اور قربانی ہوتی تھی تو ان دنوں میں گوشت بنتا تھا، اور گوشت بہت مہنگا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا استعمال آپ کم کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میز اور کرسی کا نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ ہمیشہ چٹائی پر بیٹھتے تھے اور اسی پر آرام کی غرض سے لیٹ بھی جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ایسی ہی زندگی بسر کی، اور وہ بھی ہمیشہ ایک قسم کی غذا پر اتکا کرتے تھے، اور یہی وہ زمانہ تھا جب اسلام نے صرف 10 سالوں کے مختصر عرصے میں دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں ایران، شام اور مصر کا تختہ الٹ دیا تھا، اور ان 3 بڑے ملکوں کو اسلام کی سلطنت میں داخل کر لیا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے بھی تجارت کی غرض سے دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی بنا پر وہ عرب کے مختلف قبیلوں کو خوب اچھی طرح پہچانتے بھی تھے، اور جس جگہ کا بھی ذکر ہوتا ان کے سامنے وہ اس کے متعلق معلومات فراہم کر دیا کرتے تھے۔